نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں سپارہ تھا، سورہ نور تھی اور آیت نمبر 23 ان الذین بے شک جو لوگ یرمونا جیسے یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، اس کو کہتے ہیں الزام لگانا، تہمت لگانا۔ محسناتی پاک دامن، الغافلاتی غافلاتی بھولی بھالی، المؤمناتی مومن عورتوں پہ، لعنو ہوتا ہے لعنت سے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر 23 پارہ نمبر 18 سورہ نور۔ جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر ایماندار عورتوں پہ بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ یعنی کہ جنہیں ایسی گندی باتوں کا خیال بھی نہ ہو، ان کا ذہن ہی ایسی باتوں کی طرف منتقل نہ ہوتا ہو کہ بد چلنی کیا چیز ہے، یہ کیسے کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ سیدھی سادی پاک نیک عورتوں جو بچلن عورتوں کے جو چیزیں ہیں جو جن کو پتہ ہی نہیں، جس کو کہتے ہیں نا انوسینٹ ہیں، تو کہا جاتا ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ ایسی بھولی بھالی مومن عورتوں پہ تہمت لگانا ان 7 تباہ کن گناہوں میں سے ہے جو سابقہ کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ اور یہاں معاملہ تو اور زیادہ سخت ہے، کیونکہ جس پہ بہتان باندھا گیا وہ کوئی عام مومنہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور مومنوں کی ماں ہے۔ لہٰذا ایسے تہمت لگانے والے منافقین پر دنیا میں بھی لعنت برستی رہے گی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں ان منافقوں پہ جو لعنت برستی رہی وہ ہر دم ذلیل اور خوار ہوتے رہے، وہ سب نے دیکھا، اور آخرت میں یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے ان لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں کہ جو بھی یہ معصوم ایسی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں تو ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں عذاب ہوگا۔ تو اس لیے میرا کل کا بھی لیکچر یہی تھا کہ بی پرٹیکولر، آپ جو منہ کے الفاظ ہیں نا، وہ میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ 3 فلٹر ٹیسٹ ہوتا ہے کہ منہ سے پہلے سوچ لیا کریں کہ میں بات نکال رہی ہوں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے۔ آپ ہر وقت منہ کھول کے نہیں کہ ذرا آپ نے کسی لڑکا لڑکی کو دیکھا تو آپ نے فوراً ہم گیس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دونوں کس رشتے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ اگر ہم نے ایک پاک دامن ایک صاف بچی کو اگر آپ نے یہ بچے کو اگر آپ نے الزام لگا دی تو آپ دیکھیں کہ الزام اللہ تعالیٰ انجام کیا کریں گے، دنیا اور آخرت میں دونوں میں ذلت ہے۔ نیکسٹ آیت ہے یوما اس دن تشہدو شہادت سے گواہی دیں گے علیہم ان پر السناتہم لسان کہتے ہیں زبان کو، اور ہم ان کی زبانیں، وَأَيْدِهِمْ ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، أَيْدِهِمْ ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ رجل کہتے ہیں پاؤں کو، اور ان کے پاؤں، بما بوجہ اس کے کانو تھے وہ یعملون، یہ اور آگے ہے عمل، تو جو وہ عمل کرتے تھے یا جو وہ کام کرتے تھے۔ پا محاورہ ہو گیا، یعنی کہ قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گی۔ اب یہ دیکھیں قرآن میں یہ لفظ آ گئے کہ گواہی دیں گی، یعنی کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ زبان سے بولتا ہے یا کلام کرتا ہے وہ دل کے ارادے کے مطابق بولتا ہے۔ دل میں جھوٹ یا ہیرا پھیری کرنے کی نیت ہوگی تو وہ انسان کی زبان پہ آ جائے گی۔ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے گویا زبان دل کے ارادے کے تابع ہوتی ہے، اور دوسرے جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جیسے انسان کا دل چاہتا ہو۔ اس کو اگر آپ آج کل کی زبان میں لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ سیٹ۔ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے
آپ وہی کام کرتے ہیں. اف یو ہیو اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ, آپٹیمسٹک ہوگے تو آپ کو ہر چیز میں آپ کو روشن پہلو نظر آئے گا. اگر آپ پیسیمسٹک ہیں, آپ نیرو مائنڈیڈ ہیں, تو آپ ہر چیز میں آپ ایک غلط پہلو دیکھیں گے. جیسے ایک شخص نے کھڑکی سے باہر سر نکالا, ٹھیک ہے, اس نے دیکھا, ایک نے دیکھا واہ کیا کھلا آسمان ہے, کیا خوبصورت آسمان ہے, کیا سورج یا چاند ستارے ہیں. ایک دوسرے شخص نے اسی کھڑکی سے منہ نکالا, اس نے کہا ہو یہ کیا کیچڑ ہی کیچڑ ہوا ہوا ہے, کیا بارش اور کیا کیچڑ اور کیا. یعنی کہ ایک ہی منظر ہے, دیکھنے کا انداز فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ کے جو اعضاء ہیں, جو آپ کی زبان ہے, جو ہمارا دل کہے گا وہی آپ کی اس کے منہ پر آئے گا. تو بلکہ اس کے اعضاء جو ہیں اس کے ارادے کے تابع ہی ہے نا, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ محنت کرنے کا ہوگا تو آپ کے اندر ایک انرجی لیول زیادہ ہوگا کہ میں نے محنت کرنی ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ سستی یار سو جاؤں, تو آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کو سستی میں مشغول کر دے گا, اور آپ کے اندر خام خواہ کی, جس کو کہتے ہیں نا جمائیاں اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو آج انسان اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ سکا ہے, بلکہ بعد سائنسی انوینشنز نے اس بات کو بتا بھی دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے باڈی پارٹس کو زبان دے گا, اور وہ وہی بات کہیں گی جو اثرات ان پہ مرتب ہوئے تھے, جو کام ان سے لیا گیا تھا. لہٰذا اگر کوئی شخص قیامت کے دن اپنے کسی جرم پہ اعتراف کرنے کے بجائے غلط ملت باتیں کرے گا, تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے زبان, ہاتھوں پاؤں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیں گے کہ وہ صحیح بات بتائیں گے کہ ایکچولی واٹ ایگزیکٹلی ہیپن. تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں جو کرمنلز ہوتے ہیں اس پہ تحقیق ریسرچ چل رہی ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایک بٹن سا دبا دیتے ہیں یا ان کے اوپر ساتھ کوئی چیز اٹیچ کر دیتے ہیں, اور ان سے جب ان سے بولتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں, تو وہ وائبریشنز آ جاتی ہیں جس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اتنی تو ابھی تک انوینشن ہو چکی بھی ہے نا. تو اسی طرح جو آج یہ انوینشن ہوگی, تو کیا اللہ تعالیٰ یہ جو میں الفاظ بول رہی ہوں, تو میرے یہ الفاظ ڈائریکٹ اس وقت ڈفرنٹ جگہوں پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ تک پہنچ رہے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ سیو کرنے کی اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا, یہ جو میں بول رہی ہوں, اور یہاں جہاں میں قدم اٹھا کے جا رہی ہوں وہ جو ایک شہادت بن رہی ہے, وہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا کہ یہ بندہ کہاں گیا. تو یہاں پہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جو دنیا میں انسان جھوٹا ہے نا, وہ قیامت میں اللہ کے سامنے بھی وہ جھوٹا ہی رہے گا. جو سچا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سچا رہے گا. ایک سچا انسان ہے, اس نے دنیا میں بھی وہ غلط کام ہو گیا, جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے غلط کام کیا, تو بندہ بڑا گلٹی فیل کرے گا, کہ کہاں اللہ میاں جی سوری, ہاں ہو گیا, اللہ انسان ہوں, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, میرے سے گناہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے اس اعتراف پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک انسان جو دنیا میں بھی جھوٹ بولتا تھا, وہ کہیں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا یہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو کیا ہی نہیں. جیسے آپ کے بچے نہیں گلاس توڑ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا کس نے توڑا گلاس, وہ سارے معصوم بن کے بیٹھیں گے, پتہ نہیں ماما, پتہ نہیں کس نے توڑا, یہ پاس سے گزرا تھا شاید اسی نے توڑا ہوگا. دوسرا کہے گا نہیں ماما رکھا اس نے کیوں کونے میں تھا. وہ ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں. تو وہاں پہ اگر ویڈیو بن جائے تو کہیں گے لے جی وجہ پتا چل گئی, آج کل تو سی سی فوٹیج کا زمانہ ہے کہ جی یہ یوں تھا. تو جب یا آج دنیا کے زمانے میں ہماری سی سی فوٹیج ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی سی سی فوٹیج نہیں ہوگی, اور وہ کتنی ڈیجیٹل اور کتنی ایکوریٹ ہوگی. تو وہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل کا نظام بتایا جا رہا ہے, کہ جب وہاں پہ انسان اپنے کسی کام سے مکرے گا, کوئی اعراض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام نہیں کیا, یہ جھوٹ بولے گا, تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو گواہی کہے گی, وہ جگہ کہے گی ہاں اللہ تعالیٰ اس بندے نے اس جگہ پہ یہ کام کیا تھا. وہ تمام گواہیاں آ جائیں گی جو اس کے ارد گرد تھیں, ایون اس کے جو باڈی پارٹس ہیں, اس کی زبان کہے گی اللہ تعالیٰ اس نے اس زبان سے اس بندے کو یہ گالی دی. وہ ہاتھ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ اس طرح یہ بندہ, اس کے ہاتھ ایسے اٹھے تھے, ان ہاتھوں نے یہ کام کیا تھا. وہ پاؤں گواہی دیں گے ہاں اللہ تعالیٰ یہ بندہ ادھر اس کام سے اس نیت سے گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ اور پاؤں کو گواہی جو ہے یوم تشہد, اس دن گواہی دیں گے, ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, جو کچھ وہ کرتے تھے. یعنی کہ آپ کا ایوری سیکنڈ بی ویجیلنٹ, اللہ دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بالعباد, بہت غور سے دیکھ رہا ہے, نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے,
हर चीज अल्लाह ताला जूम करके, आप इनकार करेंगे जूम करके, ये देखो बेटा, ये देखो, ये तुमने ये काम किया था, अल्लाह ताला क्लियर कट बता दे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर चीज अल्लाह ताला की रिकॉर्डिंग में है। आयत नंबर नेक्स्ट है, यौमइज़िन, इस दिन, युवफ़िहुमुल्लाहु, युवफ़ी वफा से है, वफा क्या होती है, लॉयलिटी होती है ना, ये पूरा पूरा देगा उनको अल्लाह। नेक्स्ट पेज में साथ शेयर करती हूँ। दीनहुम, दीनहुम उनका बदला, अल हक का, अभी आप लोग कहेंगे ये दीन का, अच्छा मैं आपको तफसीर में समझाती हूँ। दीन अल हक का, दुरुस्त, ठीक, वो ये अलमूना, और वो जान लेंगे, वो इल्म रखेंगे, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला, हुवल हक, वो हक है, अल मुबीन, मुबीन जाहिर करने वाला। तो उस दिन अल्लाह उनके अमाल पूरे पूरे ठीक बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक है, अल्लाह बरहक है और हक को जाहिर करने वाला है। यानी कि इतना ज्यादा अल्लाह ताला का अदल का निजाम होगा कि कुरान और हदीस से पता चलता है कि आलम आखिरत में इंसान को उसी तरह रूह और जिस्म के साथ जिंदा किया जाएगा जिस तरह अब वो इस दुनिया में है, बिल्कुल उसी जिस्म के साथ उठाया जाएगा जिसमें वो दुनिया में अमल करता था। जब भी तो उसके आज़ा गवाही देंगे, इसके हाथ पैर आंखें कान, इसके जिस्म का एक एक उजू बताएगा कि जो कुछ वो दुनिया में या जो करतूते वो कर रहा था। और अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया कि अपने किए का पूरा पूरा बदला पाएंगे। यानी कि अगर किसी ने तोहमत लगाई है, किसी की इज्जत खराब की है, तो आज आज क्या है, रोजे जजा है, अपने हर नताइज का वो जजा और सजा वो भुगत लेगा। अब यहाँ पे लफ्ज आया था दीनहुमुल हक्कु, उसका बदला। तो यहाँ पे दीन का जो लफ्ज है 4 मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। नंबर 1, अल्लाह की खालिस्तन और मुकम्मल हाकिमियत। दूसरा, बंदे की खालिस्तन और मुकम्मल अबूदियत, अबूदियत, एक हाकिमियत है, एक अबूदियत है, बंदगी। और तीसरा, कानून सजा और जजा। और चौथा, कानून जजा और सजा का अमलन निफाज, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। तो इस आयत में दीन का तीसरा और चौथा मतलब इस्तेमाल हुआ है, यानी कि क्या, कि कानून सजा और जजा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि अरब कहते थे ना, जैसा करोगे वैसे भरोगे, जैसे हमारा प्रोवर्ब चल रहा है। तो इस दिन अल्लाह ताला उन मुजरमों को बदला ठीक ठीक तौर पे देगा, यानी कि उनकी अल्लाह ताला, जिसको कहते हैं ना मल्टी फ्रैक्शनल, भी कोई छोटी नेकी या छोटी बुराई होगी, अल्लाह ताला उसको भी जो है रिगार्ड करेंगे, उसको भी देखेंगे और उस हिसाब से उसको जजा और सजा मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ताला जो है आदिल हैं और उनका अदल का निजाम है वो गवाहियों पे है। और जिसको कहते हैं ना खुल्लम खुल्ली गवाहियां, और बहुत जबरदस्त अदल का निजाम है कि कोई बंदा जो है उसको छोटी सी छोटी नेकी है, छोटी सी छोटी बुराई है, अल्लाह ताला उसको भी देख रहे हैं। आगे आ जाता है आयत नंबर 26, अल खबीसातु, नापाक औरतें, खबीस, लिल खबीसीना, नापाक मर्दों के लिए, वल खबीसूना, और नापाक मर्द, लिल खबीसाती, नापाक औरतों के लिए हैं, वत तय्यिबातु, और पाक औरतें, लित तय्यिबैना, पाक मर्दों के लिए, वत तय्यिबूना, और पाक मर्द, लित तय्यिबाती, पाक औरतों के लिए। उलाइका, यही लोग हैं, मुबर्राऊना, मुबर्रा उर्दू का लफ्ज होता है ना मुबर्रा, बरी हो जाना, पाक हो जाना, मिम्मा उससे, जो यकूलूना कौल से जो वो कहते हैं, लहुम उनके लिए, मगफिरातन मगफरत है, बख्शिश है, और रिज़्कुन करीम, और रिस्क है उम्दा। आयत नंबर 26 को बामुहावरा पढ़ते हैं। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग इनकी बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। तो आयत नंबर 26 में एक असूली बात समझा दी गई कि बुरे लोग बुरे लोगों के लिए हैं, अच्छे लोग अच्छे लोगों के लिए हैं। अच्छे लोगों का बुरे लोगों के साथ कोई जोड़ नहीं, बुरे लोग जो बुरी बात कहते हैं, अच्छे लोग इसे बरी जमाए।
رزق کا انتظام بھی ہے. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. تو اس آیت کا ایک مطلب تو وہی ہے جیسے میں نے بھی ترجمے میں واضح کیا کہ پاک باز مرد اور عورتوں کی تہذیب، ان کا ماحول، ان کی عادات ان لوگوں سے بالکل الگ ہوتی ہیں جو گندے اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا کرتے ہیں. کہ ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی جو پاک لوگ ہیں ان کا کنسیپٹ آف لیونگ اور ہوگا، جو برے اور خبیث لوگ ہیں ان کا کنسیپٹ آف لیونگ اور ہوگا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے تو یہ اکٹھے کیسے ایک ماحول میں ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اگر ایک پاک باز انسان کسی گندے ماحول میں چلا جائے تو صرف وہاں پہ ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک فاحش مرد یا فاحشہ عورت کے لیے کسی پاکیزہ ماحول میں ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور چھوٹی سی مثال دوں گی، اللہ مجھے معاف کرے. if somebody is not interested in قرآن lessons، قرآن کی بات سننے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے اور غلطی سے اس کا بٹن دب جاتا ہے اور قرآن کلاس میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگنے کی کرتا ہے، دوڑنے کی کرتا ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے یا آپ ٹی وی کی سرفنگ کرتے کرتے ایک دم اذان آ جاتی ہے تو فوراً آپ جلدی سے اگلا چینل گھما لیتے ہیں، کر لیتے ہیں نا کیسے. تو جنہوں نے سننا نہیں تو وہ فوراً کہیں گے کہ میں آگے نکل جاؤں، کچھ اور سن لوں میں، کیونکہ یہ میری انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں ان کو آپس میں ملانے میں یا آپس میں رشتے کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پھر ایسی کوشش جو ہے ناکامی اور خرابی کے علاوہ اس کا کوئی اور رزلٹ نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے نیک مرد ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسی ماحول میں اپنے آپ کو گرو کر سکتی ہیں. گندی ذہنیت رکھنے والوں کو بھی پاکیزہ باتیں کم ہی سوچتی ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے فحاشی پھیلائی، پروپوگنڈا کے حقیقتاً گندی ذہنیت کے لوگ تھے، اور پاکیزہ لوگوں کا یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی باتوں میں انوالو ہوں، اور وہ ایسی باتوں سے بچنے کو اپنی عافیت ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 27. ہاں جی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، لا نہیں، تو میں نے تم اور آگے ہو جائے داخل، کہ تم داخل ہو، بیوتن، بیوت کہتے ہیں گھر کو، گھروں میں، غیرہ سوائے، بیوتکم اپنے گھروں کے، حتی یہاں تک کہ تستانسو، تستانسو اس میں یہ ہے کہ یہ لفظ ہے مانوس کرنے سے، یہ لفظ نکلا ہے مانوس، یعنی کہ تم بول چال کرو، تم اذن لے لو، تم اجازت لے لو، تم مانوس ہو، یہ تمام ان چیزوں سے لیتے ہیں. تستانسو وتسلموا، اور تم سلام کرو، علی پر، اہلہا ان کے رہنے والوں کے، ذالکم یہ، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم ذکر کرو، یا ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. اب یہ بہت پیارا ادب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ نور میں کہ مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر. اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو. اب یہاں پہ ایک اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں ہر چیز ایتھکس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، بندوں کے حقوقوں کا بہت خیال رکھا گیا ہے. اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے گھر جانا یا اجازت لینا یہ شاید ویسٹ نے کوئی ڈیسنسی انہوں کی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسنسی نکالی ہوئی ہے کہ اجازت کے بغیر گھروں میں داخلے پہ پابندی ہے. اس سے پہلے سورہ احزاب میں بھی گھروں میں اجازت لے کے داخل ہونے کا حکم آ چکا تھا، اور اس وقت وہ جو حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا تھا، مگر اس حکم کے ذریعے اسے تمام گھروں تک پھیلا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسے حالات تھے جب فحاشی کے بنا پہ کوئی فتنہ رونما ہو چکا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام حکم ہوتے ہیں نا ان کے اندر بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. تو یہاں بھی حکمت تھی کہ اب ایسے احکامات دیے جا رہے تھے جن پہ عمل کرنے سے کسی فتنے کے سر اٹھانے کے امکانات کم سے کم رہ جاتے ہیں. اور بہرحال یہ جو حکم ہے یہ فحاشی کا بھی سد باب ہے. کیسے؟ کیونکہ عرب معاشرے میں دستور تھا، لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں بلا جھجک داخل ہو جاتے تھے.
تو اس آیت کے ذریعے اس آزادانہ آمد و رفت پہ پابندی لگا دی گئی. اب اس میں جو لفظ آ رہا تھا، لفظ تستعنسو، یہ لفظ ہے استعنس سے. استعنس اس کا مادہ انس سے ہے، یعنی کہ انس سے، انس جس کو کہتے ہیں نا، انس محبت پیار لگاؤ، اور مانوس ہونا. تو اس کا مطلب بھی کوئی ایسا کام کرنا جس سے صاحب خانہ کو علم ہو جائے کہ دروازے پہ فلاں شخص کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ میں آپ کو تستعنسو کا آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے. جیسے آپ نے کسی کے گھر جانا ہے، یا آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھابھی کے کمرے میں یا کسی، تو آپ کیا کرتے ہیں، باتوں کا تھوڑا سا کھنکارتے ایسے کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں. یعنی کہ جب آپ ایک ہی گھر میں ہوتے تو کھنکارتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. اور بعد دفعہ آپ کیا کرتے ہیں، یا بولنے لگ جاتے ہیں یا بتانے لگ جاتے ہیں کہ جی کہ میں آ رہا ہوں، یا سلام کہہ دیتے ہیں. اسی طرح صاحب خانہ کو اس کی کھانسی یا آواز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آواز فلاں شخصی، یعنی کہ وہ مانوس ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو فلاں بندہ ہے. یہاں کوئی بندہ گھنٹی کی بیل دباتا ہے. اب گھنٹی کی بیل دباتا ہے، اگر آپ سب لوگ کو پتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ میرا یہ بچہ یہ تو بیل پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اٹھاتا نہیں ہے، یہ ایک دفعہ بیل کر کے رک جائے گا. ہاں یہ لگتا ہے کسی اجنبی کی بیل ہوگی، اتنا ہم سب کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی نا ایک گھر کی بیل سے کہ یہ کسی اپنے کی بیل ہے اس کے سٹائل سے، اور یہ کسی غیر کی بیل ہے. اور گھنٹی بجانے سے ہی صاحب خانہ کو علم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص آ کے آواز دے رہا ہے. تو یہ تمام صورتیں تستعنسو کے مفہوم میں آ جاتی ہیں، اور اس لیے اس کا قریبی مفہوم لیا گیا ہے کہ رضا حاصل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی سے اجازت دینا. اگر کسی اور طریقے سے کیا گیا تو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھروں سے کیا مراد ہے، اور اس کے مفہوم میں کون کون سے گھر شامل ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے گھر سے صرف وہ گھر مراد ہے جہاں اس کی بیوی رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ گھر ہے جس میں شوہر ہر وقت بلا جھجک بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے. اپنی ماں اور بیٹیوں تک کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے اجازت، یہ جو لفظ ہے نا تستعنسو، یہ لینا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ سے یا کبھی باہر سے آتے تو آپ سیدھا پہلے آ کے مسجد آتے، اور پھر مسجد آ کے پھر آپ میسج دیتے گھر کو کہ میں آ رہا ہوں. اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو گھر کی جو مستورات ہیں وہ ویل پریپیئرڈ ہو جائیں، گھر صاف کر لیں، اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. اور یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایون اپنے گھر اپنے گھر بھی جاتے تھے نا، تو حالانکہ کتنا بے تکلف ہوتا ہے، تو اس میں بھی وہ کیا کرتے تھے، میسج بھجوا دیتے تھے اور کہ میں مطلب آ رہا ہوں. اور یہاں پہ ہمارے کیسے ہوتی کہ ایک بندی عورت کچن میں کام کر رہی ہوتی، پیچھے سے ہسبینڈ آ کے اتنی زور سے ڈراتا ہے کہ بندے کا جس کو کہتے ہیں نا تڑا یا چیخ ہی نکل جاتی ہے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، ڈر جاتی ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایگزیمشن یہی ایک ہے کہ ایک بندہ جو اس کی بیوی جس گھر میں رہتی ہے، جو اس کا اپنا گھر ہے، وہ اس کا بے تکلف والا گھر ہو سکتا ہے، وہاں پہ اس کو اتنی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر ہی داخل ہوتے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اجازت لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. وہ بولا وہ تو میرے ساتھ میرے گھر میں رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لے کے داخل ہو. وہ کہنے لگا بھئی میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کے داخل ہو، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ وہ کہنے لگا نہیں. تو آپ نے فرمایا تو پھر اذن لے کر جاؤ. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایج ایسی آتی ہے، ہماری امی ماشاءاللہ ایسی بے تکلف ہو جاتی ہیں، یا وہ بیچاری سے اٹھ کے باتھ روم جایا نہیں جاتا، وہیں بیٹھے بیٹھے بیڈ پہ کپڑے بدل رہی ہوتی ہیں، یا بیٹھے بیٹھے وہیں پہ اپنے کچھ اور کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ ایون اپنی ماں یا بہن کے کمرے میں بھی جانا ہے تو آپ نے اجازت طلب کر کے جانا ہے. اپنے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت ضرور ہے، مگر وہی بات ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی یکایک اور اچانک داخل نہ ہو، جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے بتایا آپ کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہے. یہ بات صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے لیے بہتر ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے.
ملاقاتی صاحب یعنی کہ جو مہمان آ رہا ہے وہ اجازت پہلے حاصل کرے پھر گھر میں داخل ہو. اس لیے کہ اگر ملاقاتی گھر میں بلا اجازت داخل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل خانہ کسی پرائیویٹ گفتگو میں مصروف ہوں, یا جو ان کی گھر کی اہل خانہ کی جو عورت ہیں وہ بے حجاب وہاں پہ گھوم رہی ہوں, ظاہر ہے اس کا اپنا گھر ہے, یا صاحب خانہ کسی اور مجبوری یا معذوری کی وجہ سے ملاقات نہ کرنا چاہ رہی ہوں. اور پھر دیکھیں کہ اس وقت پھر ایک ملاقاتی کو خامخواہ کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو سیولائزڈ طریقہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ اجازت لے لیں. اب یہ اجازت کیا لے لیں؟ اب اجازت کے تو میں کہتی ہوں جو ہمارے آج کل وہ بیلز آج کل چل پڑی ہیں انٹرکام وغیرہ, اس میں آپ کا غلطی سے ریسیور نیچے گر جائے تو جو باہر بیٹھا بیل بجانے والا ہوتا ہے نا, اس کا کان پورا اندر تک آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیسے وہ ہماری کسی فیملی نے کسی کو بتایا کہ وہ انہوں نے بیل کی, تو اسی طرح ان کا اسپیکر شاید وہ نیچے گر گیا, کہا فٹافٹ کپڑے بدل لو, یہ کر لو, وہ کر لو, فلانے آ رہے ہیں, یہ کپڑے نکال لو, یہ کراکری رکھ لو, یا یہ چھپا دو, یا یوں کر لو. تو وہ انسان تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں کہ آپ کسی کی گھر کی باتوں کو اس انٹرکام کے ذریعے وہ چیز آپ کے پاس ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ادب سکھا دیا کہ اجازت لے, اور اجازت لے کر آپ داخل ہوں. اور آگے اس اجازت کو اور اللہ تعالیٰ اور اسپیسیفائی اور کلیئر کر کے بتا رہے ہیں. اگلی اس کی آیت ہے فَإِن لَمْ, پھر اگر لم نہ تجدو تم پاؤ فیہا اس میں احدن کسی ایک کو, فلا پس نہ تدخلوہا نہ تم داخل ہو اس میں, حتی یہاں تک کہ یؤذانا اجازت دی جائے, لکم تمہیں, وَإِن قیلا اور اگر کہا جائے, لکم تمہیں, ارجعو رجوع کرنے سے ہے کہ لوٹ جاؤ, واپس جاؤ, ارجع ہو جاؤ, فرجعو تو لوٹ جاؤ, ہوا وہ یہ ازکا پاکیزہ, بہت پاکیزہ ہے, لکم تمہارے لیے, واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو, علیم جانتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید ایک حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو, اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو, یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے, اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 27 اور یہ جو 28, اس میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں برائیوں کی روک تھام کے لیے احکامات دیے گئے ہیں کہ لوگ اجازت کے بغیر ایک دوسرے میں گھروں میں آتے جاتے تھے, اسے روک دیا گیا. آیت نمبر 28 ہم پڑھ رہے تھے کہ جب گھر والوں میں سے کوئی شخص بھی گھر میں موجود نہ ہو, اس وقت ہرگز کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, اور پھر الزام تراشی علیحدہ ہو جاتی ہے, اور پھر آگے ایک جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر انتظار آپ کو کرنا چاہیے. اور اب کہا جاتا ہے کہ اجازت دینے کی حد 3 بار ہے. ممکن ہے کہ پہلی بار یا دوسری بار اجازت کی بات کو صاحب خانہ نے سنا ہی نہ ہو, یا وہ اپنے کام میں اتنا بیزی ہو کہ اس نے سنا ہی نہ ہو. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 3 بار اجازت کا حکم دیا گیا, اور یہ اجازت تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد طلب کرنی چاہیے. اگر 3 بار اجازت طلب کرنے کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو ملاقات یا داخلہ یعنی کہ اندر آپ کو اصرار نہیں کرنا چاہیے, آپ کو واپس لوٹ جانا چاہیے. آیت نمبر 28 میں ہم نے یہ سیکھا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا, ابو موسیٰ اشعری آئے, یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے میں حضرت عمر کے ہاں گیا, میں نے 3 بار اجازت مانگی مگر مجھے اذن نہیں ملا, آخر میں لوٹ گیا. پھر مجھے حضرت عمر نے پوچھا تم کھڑے کیوں نہ رہے, یعنی کہ انتظار کیوں نہیں کیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے میں نے 3 بار اذن مانگا, مجھے اذن نہ ملا تو میں لوٹ آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص 3 بار اذن مانگے پھر اسے اذن نہ دیا جائے تو لوٹ آئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم تجھے اس حدیث پہ کوئی گواہ لانا ہوگا. اب بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے؟ سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہ آدمی شہادت دے گا جو ہم سب میں چھوٹا ہو, اور ان سب میں چھوٹا میں ہی تھا.
चुनाचे मैं अबू मूसा अशरी के साथ गया और हजरत उमर को बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई ऐसे फरमाया था। इमाम बुखारी कहते हैं कि हजरत उमर का इरादा महज हदीस की तौसीक था, ये नहीं था कि वो खबर वाहद को दुरुस्त नहीं समझते थे। ये बुखारी की एक ऑथेंटिक हदीस का मफहूम है कि उन्होंने ये जो 3 दफा इजाजत लेने वाली जो बात थी, इसकी उन्होंने कंफर्मेशन ली कि वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा था। अब अगर आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे होता ये है कि मैं जब किसी के घर जाती हूँ, बेल बजाती हूँ, तो हम तो माशाल्लाह सोचते हैं कि हमारी तो ईगो और सेल्फ स्टीम इतनी होती है खड़े हुए कि मुझे इतनी देर हो गई, मैंने बेल की, इनका तो लगता है खून सफेद हो गया, ये तो खोल ही नहीं रहे, बदतमीजी, इतनी देर से खड़ी है। चलें जी, फिर आपने दूसरी बेल भी कर ली, अब भी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मजीद गुस्सा। फिर वही मैं बताती हूँ ना, ये जो इंटरकॉम भी आजकल लड़ाइयों की वजह बनता है। अब इंटरकॉम अगर आपका थोड़ा सा रिसीवर हिला और कुछ आवाजें बाहर जा रही हैं तो आपको आवाजें आ रही हैं, कहती देखो अंदर सब बैठे हुए, मुझे आवाजें भी आ रही हैं, ये तो मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, इनका तो खून सफेद हो गया और ये मेरा दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। फिर आप जब तीसरी बेल करती हैं तो फिर तो आपका पारा हाई हो जाता है। और अगर फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता तो फिर आप गुस्से से जब आप वापस लौटते हैं तो उसके बाद आप गुस्से भरा एक फोन कॉल, एक मैसेज आप उसको जरूर घर वाले को करते हैं कि भी तुम्हारा तो खून सफेद हो गया, तुम तो बदीद हो गई, तुम्हारे साथ तो ये मामला हो गया, तुम तो अपने आप को बड़ा कुछ समझती हो, मैं इतनी देर बाहर खड़ी रही और तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। जबकि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, आपने 3 दफा बेल की, 3 दफा आपने इजाजत दी, अगर आपको किसी ने नहीं दी तो आप खामोशी से चले जाए। अखलाक ये है कि आपने फिर इसका जिक्र भी नहीं करना, आपने शिकवा तो बहुत दूर की बात है, जिक्र आप इतना कर सकते हैं कि खैर थी, मैं आपके घर आई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला था, अंदर सब खैरियत थी। अब देखिए, आप नहीं जान सकते कि जिस वक्त आपने बेल की, क्या पता वो इंसान नमाज पढ़ रहा हो, क्या पता वो वॉशरूम में हो, और क्या पता कोई किसी बुजुर्ग का कोई पैम्पर चेंज कर रहा हो, या किसी बुजुर्ग को खाना खिला रहा हो, या इंसान खुद बीमार हो, किसी के सर में दर्द हो, या कोई कुछ भी सूरत हाल हो सकती है, या उसका कोई बच्चा बहुत रो रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसको संभालूं तो मैं दरवाजा खोलूं। तो देर आर लॉट ऑफ रीजंस कि दरवाजा नहीं खोला गया। तो यहाँ पे हमें इस्लामी अदब ये सिखाया जाता है कि आपने 3 दफा बेल की, आपने 3 दफा इजाजत दी, अगर आपको नहीं मिली तो कोई गिला शिकवा नहीं, बस खामोशी से वापस लौट जाएं। यही अल्लाह ताला का यहाँ पे हुक्म है। और हजरत जाबर कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कर्जे के सिलसिले में बात करने के लिए हाजिर हुआ, जो मेरे वालिद पे था। मैंने दरवाजा खटखटाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से पूछा कौन है, मैंने कहा मैं हूँ। आपने फरमाया मैं भी हूँ। गोया आपने नाम बताने की बजाय मैं हूँ कहने को बुरा समझा। ये भी बुखारी की एक ऑथेंटिक हदीस का मफहूम है। ये क्या होता है, हम किसी को फोन करते हैं, किसी के घर जाते हैं, पूछते कौन है, मैं हूँ, कहते जी मैं कौन, हाँ कितना खून सफेद हो गया, पहचाना ही नहीं, खाला को भूल गई या मेरी अपनी सहेली को भूल गई, तुम्हें पता ही नहीं चला, मेरी आवाज भूल गई। पहले तो हम 10 मिनट तो बुझाते डालते जाते, रिडल्स डालते रहते हैं फोन पे भी, और इतना टाइम कीमती, और हम 10 मिनट इसी चीज में उछाल के करते कि तुमने मेरी आवाज को पहचाना ही क्यों। तो ये नहीं कि ये हमारे लिए बड़ा बुरा होता है, ये किसी ने मेरी मैं को पहचाना क्यों नहीं। तो यहाँ पे इस्लामी अदब ये है कि आप किसी को फोन करते हैं या आप किसी के घर जाते हैं तो बकायदा प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे कि जी मैं साइमा या आपसे मिलने आई हूँ, मैं को जी मैं आई हूँ, जी कौन मैं तो सारे ही हैं, मैं भी मैं ही हूँ। ठीक है जी। तो ये एक तरीका है। फिर ये है कि इजाजत हासिल करने का तरीका ये है, एक और तरीका, एक तो समझ आ गया कि 3 दफा इजाजत लेनी है, और फिर अगर नहीं मिलती तो बुरा नहीं मनाना, शिकवा नहीं करना। दूसरी बात यह है कि आपने बैरूनी दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं खड़े होना, बल्कि दाएं या बाएं साइड पे होके खड़े होना है, ताकि अगर कोई दरवाजा सामने से खुले तो मुलाकाती की नजर अंदर ना चली जाए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ताक लगा के सामने खड़े होते हैं कि फौरन नजर आए अंदर हो क्या रहा है, नजर ही अंदर गड़ी होती है। तो यहाँ पे एक अदब ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब निगाह अंदर चलेगी तो फिर अज़न का मकसद ही फौत हो गया, यानी कि आपने इजाजत लेने का मकसद ही फौत हो गया, यानी कि आपको हमेशा इजाजत लेनी साइड पे खड़े होके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजरबाजी की वजह से ही तो अज़न का हुक्म दिया गया है, यानी कि इजाजत का हुक्म इसी वजह से है कि आपकी नजर अंदर ना पड़ी जाए।
اور نظر بازیاں، کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے مکان میں جھانکے اور تم کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ اگر کوئی شخص ایسے بد نظر شخص کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو اس کا قصاص وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایک تو آ جاتی ہے اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے, اور دوسری جو ابھی ہم نے پڑھی کہ بغیر اجازت گھروں میں جھانکنے سے یہ بھی منع فرما دیا گیا, اور پھر دوسروں کا خط وغیرہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا گیا. اب یہ کیا ہے, خط کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ آج کل خط کا تو رواج نہیں ہے, لیکن یہ جو ہمارے واٹس ایپ اور ہمارے جو میسجز ہوتی ہیں, ایک بہن ایک سیکنڈ کے لیے موبائل چھوڑ کر گئی, دوسری بہن نے فٹافٹ موبائل پکڑا, فٹافٹ اس کی واٹس ایپ کنورسیشن دیکھی. آج کل آپ کو پتا ہے ہمارے تو شاپنگ ہی زیادہ تر آن لائن, یا بہت سی چیزوں کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے وہ پکچرز میں سیو کر لیتے ہیں. تو کسی بندے کا اخلاق, اس کا کریکٹر دیکھنا ہے تو فٹافٹ ہم اس کے موبائل سے بڑا کچھ گیس کر سکتے ہیں اس کی گیلری سے. فوراً ایک بہن فٹافٹ گیلری تک پہنچی, تمام چیزوں کو دیکھا, کون کیا دیکھ رہی تھی, کون سی آن لائن کون سی چیز کو چیک کر رہی تھی, کون سی تصویریں اس کے پاس ہیں, یا کیا میسج ہے, کون کس سے کیا بات کر رہی ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے. میں گھر میں رہتی ہوں, سوائے ماں کے اپنی بچی کے اور کسی کو رائٹ نہیں بنتا کہ آپ کسی کا خط اور وہ تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکیں. اور ماں بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کے لیے کہ وہ کسی غلط چیز میں انوالو نہیں ہو گئے, وہ ان کی تربیت اور ان کی بہتری کے لیے. ورنہ ادروائز ہمارے یہاں پہ تو اصول ہے 2 سیکنڈ کے لیے موبائل کھڑا ہوا فٹافٹ دوسری بہنیں پکڑ کے. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہ میری اکثر بچی میرا مذاق اڑاتی ہے, وہ مجھے کہے گی ماما یہ تصویر دیکھیں, میں تصویر دیکھوں گی ساتھ میں فٹافٹ اسکرول کر کے باقی چیزیں بھی, تو کہے گی ماما ایک تصویر کہا تھا, باقی میری اپنی پرائیویٹ پکچرز بھی ہیں. پھر بندہ سوچتا ہے ہاں واقعی ظاہر ہے کوئی پرائیویٹ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی ہمارا ایک اصول آ جاتا ہے کہ آپ کو جب ایک سیکنڈ کے لیے ہم کوئی موبائل یا کوئی میسج یا کوئی تصویر دکھانے کے لیے کرتے ہیں, فٹافٹ اسکرال کر کے باقی گیلری بھی اور باقی میسج بھی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا کنورسیشن چلی. تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پہ نظر ڈالی اس نے گویا آگ میں جھانکا. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اگر گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پہ بھی کوئی مواخذہ نہیں. ایکچولی ہوا یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے گھر میں تھے, اپنے حجرے میں تھے, تو ایک جو بدو تھا اس نے, وہ جیسے ہوتا ہے نا ظاہر ہے کوئی اتنے کوئی پکے گھر تو نہیں ہوتے تھے, تو کچھ سوراخ تھا تو اس میں اس نے اپنی آنکھ گھسا لی اور وہ اندر دیکھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے کہا کہ اگر میں اس کی آنکھ پھوڑ بھی دوں نا تو مجھے اس پہ قصاص نہیں ہوگا. یعنی کہ کسی کے گھر کے اندر جھانکنا, کسی کے روم کے اندر جھانکنا. اب اس کو بھی بہت زیادہ اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. جب ہم ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی ایک میرڈ کپل, آپ کا ماشاءاللہ کسی کی شادی ہو جاتی ہے, تو سارے اس دروازے کے ساتھ کان لگا کے آنکھ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے چھپا کے وہاں پہ کوئی کیمرہ رکھا ہوتا ہے, کسی نے چھپا کے وہاں پہ آڈیو رکھا ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو ریکارڈ ہو, ان کو پتا چلے جی وہ کیا کر رہے ہیں. یہ دنیا میں ہر چیز کو پتا ہے کوئی کیا کیا ہو رہا ہے. تو آپ وہ جو نظر رکھ رہے ہیں اس پہ آپ کو گناہ مل رہا ہے کہ وہ کہ اندر ہو کیا رہا ہے. یہ اسی طرح آپ کی جب فیملی میں جوائنٹ سسٹم میں اگر کوئی 2 میاں بیوی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, یا آپ کی ساس نند باتیں کر رہی ہیں, یا کوئی بھی اگر دروازہ بند کر کے بات کر رہا ہے اور آپ کنسوئیاں لے رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اندر باتیں کیا چل رہی ہیں, کان لگا کے باتیں سن رہے ہیں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا یہاں پہ تو ہماری بہنیں ایک بہت پیارا اور مہان کام کرتی ہیں, دادیاں بچوں کو استعمال کیسے, دادی کہے گی بچے کو اچھا بیٹے کہاں گئے تھے, اب اس سے پوچھنا انفارمیشن لینی ہے کہ یہ اما ابا کہاں سے ہو کر آئے تھے, کس ہوٹل سے کھا کے آئے تھے, اچھا بیٹے کہاں سے گئے تھے, کون سا تھا, اچھا وہ بڑا بڑا ایم لکھا ہوا تھا اس کے اوپر, اچھا ماما کون سی دکان پہ گئی تھی, اچھا وہ بچہ کچھ سمجھ, اچھا کیا اس پہ ایس لکھا تھا, وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ سفائر پہ گئی ہیں, کھاڑی پہ گئی ہیں, کہاں سے آج وہ بہو ان کی شاپنگ کر کے آئی ہے, وہ اس طریقے سے کریں گے. اچھا تو ذرا وہ ماما کے بیگ میں سے نام پڑھ کر لے کر آؤ کہ وہ کیا لکھا ہوا تھا, بس یہ لے آؤ. اچھا اور سونے پہ سہاگا, آج کل کی جو لیٹسٹ داداؤز ہیں وہ کیمرہ ہی پکڑا دیتی ہیں موبائل, جو بیٹے ذرا کلک کر کے آ جاؤ تصویر, بیگ جو شاپنگ کے وہ بیگ کیا تھا. اسی طرح بہویں اپنے بچوں کو استعمال کرتی ہیں. اب اور بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہے, کوئی گفتگو کر رہا ہے, اچھا بیٹے جاؤ ذرا سن کر آؤ, چپ کر کے بیٹھ جاؤ باپ کے ساتھ, دیکھو تو صحیح
دادو کیا پڑھا رہی ہیں، یہ بابا کیا بتا رہے ہیں. تو آپ یقین جانیں کہ آپ اس طرح بچوں کی انوسنسی خراب کر رہی ہیں، ان کا بچپن سپوائل کر رہی ہیں، ان کی جو ایک معصومیت تھی نا وہ آپ خراب کر رہی ہیں ان کو اس فیملی پالیٹکس میں ڈال کے. پلیز بچوں کو بچہ رہنے دیں. بچوں کو بچہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.